پٹری سے اتارنے کے در پہ قوتیں ہیں. ہو بہو وہی باتیں جو پہلے مشرف صاحب کہتے تھے, وہی جملے. اور جیسا کہ میں نے چند روز پہلے بھی کہا تھا کہ آج صدر اوباما, ہلری کلنٹن, ہولبروک, گورڈن براؤن, ساری دنیا حامد کر دے گی کرپشن اور نااہلی پہ سراپا احتجاج ہے, اور طالبان بھی حامد کر دے گی مخالف ہیں. تو کیا امریکی انتظامیہ اور طالبان آپس میں اتحادی ہو گئے ہیں؟ اگر ہم جرنیلوں کے احتساب اور جنرل مشرف پہ آئین توڑنے کا مقدمہ چلانے آرٹیکل 6 پہ صدا بلند کرتے ہیں تو حکمراں کہتے ہیں یہ ڈویبل نہیں ہے. اور یہ کہ غیر جمہوری طالع آزماؤں کے خلاف کارروائی کا وہ خود حوصلہ یا ہمت یوں نہیں رکھتے کہ یہ بھی شاید کسی این آر او کا حصہ رہا ہوگا جو کہ خود انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا تھا. اور اب اگر ہم اس بدعنوانی اور کرپشن پہ احتجاج کر رہے ہیں تو وہ پہلے ذرائع ابلاغ میں برا بلا کہنے, جیو ٹی وی اور جنگ گروپ کو کوسنے, الزام تراشی کے بعد دھمکیاں, قتل کی دھمکیاں, اور پھر میرا پروگرام اسی طرح سے اسی مقام سے بند کروا رہے ہیں جہاں سے مشرف صاحب نے سال, 1.5 سال, 2 سال پہلے کروایا تھا. اور وہ کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا میرا لب و لہجہ تبدیل ہو جائے گا؟ میں قصیدے پڑھنا شروع کر دوں گا؟ چھپ کر وار کرنے سے بہتر ہوتا اگر یہ سب کچھ خوفزدہ بنکروں میں چھپے حکمراں سامنے آ کر کہنے اور بات کرنے کا حوصلہ رکھتے. مجھے آج شدت سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یاد آ رہی ہیں کہ آج وہ حیات ہوتی تو نہ جانے میری اس آواز کو سن کے کس رد عمل کا اظہار کرتی. وہ این آر او کی شرائط سے خود کو آزاد کر چکی تھیں. افتخار محمد چودھری صاحب کے گھر پہ پرچم لہرانے کا وعدہ کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوئی تھیں. شاید آج وہ خود این آر او زدگان کو اعلیٰ ترین عہدوں سے فارغ کر کے, یہ تو شاید میں غلط بات کر گیا کیونکہ آج وہ زندہ ہوتی تو یہ سب شاید یہاں بیٹھے ہی نہ ہوتے, کا جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا. اور حکمراں یہ بھول رہے ہیں کہ جب قلعہ نما عمارتیں زمیں بوس ہوا کرتی ہیں تو ان کے ساتھ مکین بھی دب جایا کرتے ہیں. یہاں میں تنہا نہیں, یہ ایک بڑا قبیلہ, ایک خاندان ہے, بلکہ یہ پوری قوم ہے. پروگرام بند کر دینا, لالچ, دھمکیاں, قتل کروا دینا, زندگی کے اس مرحلے پہ صرف ایمان کی حالت میں موت کی آرزو ہے. وہ جو حبیب جالب نے کہا تھا کہ ذرے ہی صحیح کوہ سے ٹکرا تو گئے ہم, ذرے ہی صحیح کوہ سے ٹکرا تو گئے ہم, دلے کے سرے عرصہ غم آ تو گئے ہم. اور کہتے تھے جو اب کوئی نہیں جان سے گزرتا, کہتے تھے جو اب کوئی نہیں جان سے گزرتا, لو جہاں سے گزر کر انہیں جھٹلا تو گئے ہوں. ایک وقفے کے بعد کوشش کرتا ہوں دوبارہ حاضر ہونے کی. ویلکم بیک خواتین حضرات. ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ دا نیوز کے گروپ ایڈیٹر شاہین صاحبائی صاحب موجود ہیں. شاہین صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. شاہین صاحب, جس جگہ سے میں یہ پروگرام کرتا ہوں کئی سال سے, وہاں اچانک یہ پیغام پہنچایا گیا اعلیٰ ترین سطح سے, پاکستان کے ہمارے حکمرانوں کی اعلیٰ ترین سطح سے کہا گیا کہ یہ وہاں سے پروگرام بند کر دیا جائے, اور پھر یہ کہا میسج آیا کہ جی ہمت ہے تو یہاں آ کے کریں وغیرہ وغیرہ. اور میں ظاہر ہے اب یہ گفتگو وہاں سے نہیں کر رہا, اور لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس حد تک بدحواسی اور بوکھلاہٹ ظاہر ہوگی ان کی طرف سے؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑی افسوسناک خبر آپ بتا رہے ہیں کہ پروگرام بند کر دیا گیا ہے. یہ ایک جمہوری حکومت اور ایک الیکٹڈ حکومت کو اس طرح کے کام کرنے کے لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون اس طرح کے ڈیسیژن لے رہا ہے, اور کیا پرائم منسٹر اور کیا دوسرے لوگ, کیا پارلیمنٹ کے لوگ یہ سب آن بورڈ ہیں, کیا ہماری کورٹس بالکل سو گئی ہیں؟ یعنی یہ اس طرح کا ڈیسیژن کس طرح یہ لے کے اور اپنے آپ کو جمہوری کہہ سکتے ہیں اور اپنا حکومت یہ چلا سکتے ہیں؟ مجھے یہ تو مشرف کا دور یاد آ رہا ہے جب انہوں نے 3 نومبر کو ایمرجنسی لگائی تھی اور یہ سارا کچھ بند کر دیا تھا. وہ تو ایک فوجی حکومت تھی, ان کے پاس بندوقیں تھیں, ان کے پاس ٹینک تھے. آج کل کا دور بھی کیا ہم دوبارہ کوئی فوجی حکومت کے دور میں آ گئے ہیں کیا؟ اور شاہین صاحب تھریٹس بھی ہیں ساتھ, یہ تھریٹس اس وقت بھی تھیں اور اس وقت بھی آ رہی ہیں, اور مطلب تھریٹس کی تو خیر کیا اہمیت ہے, لیکن یہ کچھ عجب سا لگا. بے نظیر بھٹو صاحبہ جیو کے اسٹوڈیوز میں آئی تھیں, پوری تحریک چل رہی تھی, ان کی طرف سے یہ عجب سا لگا جب یعنی یہ ایشوز آ رہے تھے, این آر او اور یہ بلوچستان پیکیج اور عدالتیں, اس مرحلے پہ یہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ کیا ان کا کیا اندازہ ہے کہ یہ ہم بات کرنا بند کر دیں گے, یا جیو یا جنگ گروپ یا نیوز یا باقی جو ذرائع ابلاغ ہے وہ سارا خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا, قصیدے پڑے گا ان کے؟ نہیں, یہ تھریٹس وغیرہ جو ہے یہ مجھے ابھی تک نہیں کلیئر کہ یہ کس طرف سے آ رہی ہیں اور کس لیول سے یہ تھریٹس آ رہی ہیں. اگر یہ کسی ہائیسٹ لیول سے آ رہی ہیں, آفیشیل لیول سے آ رہی ہیں, تو یہ تو دنیا بھر میں ایک منہ کالا کرنے والی بات ہے. اور یہ 2 منٹ کے لیے یہ تھریٹ جو ہے یہ
یہ ان تھریڈ پہ اپنے قائم نہیں رہ سکتے. یہ آج کل کا زمانہ کوئی تھریڈ دینے کا زمانہ ہے. یہ میڈیا کو اور آج کل کا زمانہ کوئی اینکرز کو اور جرنلسٹ کو یہ کہنے کا زمانہ ہے کہ آپ یہاں میرے گھر میں آئے تو میں آپ کو دیکھ لوں گا. یہ کون سی بات ہے؟ یہ اس طرح کی بات کرنا یہ تو میرا خیال ہے تو بالکل ٹوٹل پینک والی بات ہے. اور یہ پینک میں اگر کوئی لوگ ہوتے ہیں, خاص کر حکمراں اگر پینک میں ہو تو وہ پھر زیادہ دن نہیں چل سکتے. شاہین صاحب, آج ایک بالکل مختلف موضوع میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, لیکن یہ بیچ میں ایک دم سے یہ پابندی لگی اور اس کے بعد کہیں اور نکلنا پڑا اور اس طرح کے جو. اچھا شاہین صاحب, آپ نے تو ویب سائٹ چلائی ہے ایک دور میں مشہور, یہ ٹویٹر یوٹیوب اس دور میں یہ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ کیا بات بالکل غلط گھونٹ دیں گے سب کا؟ یہ دیکھیے, جس وقت میں نے وہ ویب سائٹ چلائی تھی ڈاکٹر صاحب, وہ 2002 سے لے کے 2005-6 تک تھی. اس زمانے میں نہ یوٹیوب تھا, نہ اس طرح کے ٹویٹر تھے, نہ فیس بک تھی, نہ SMS میسیجز تھے. اس کے باوجود ایک ویب سائٹ نے پوری مشرف حکومت کو اس طرح ہلا کے رکھ دیا تھا کہ وہ کانپتے تھے. آج کل کے زمانے میں کوئی اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ آج کل تو ایک سیکنڈ نہیں لگتا, ساری دنیا میں پوری خبر پھیل جاتی ہے. ای میل ہے, SMS ہے, ٹیلی فون ہے. اور آج کل اگر یہ کوئی کرے گا تو میرے خیال ہے ہی از آؤٹ آف ہز مائنڈ, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا شاہین صاحب, یہ جو کمپین چل رہی ہے تو یہ بڑی ایک ملک کے لیے ایک بڑی خطرناک بات ہے یہ. جی شاہین صاحب, یہ جو کمپین چل رہی ہے جیو ٹی وی, کچھ اینکرز, کچھ شخصیات, آپ کا نام بھی آ رہا ہے, جنگ گروپ کا نام بھی آ رہا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں امریکی ایجنڈا ہے, کبھی کہتے ہیں طالبان نواز ہے, کبھی کہتے ہیں وہ جمہوریت کو پٹری سے, یہ تو بہت دنوں سے چل رہا ہے. تو یہ جواب کیوں نہیں دیتے اپنی باتوں کا؟ یہ تو الٹا انہوں نے کمپین شروع نہیں. ہم تو بات کر رہے ہیں NRO کی, قانون کی بات کر رہے ہیں, کرپشن کی بات کر رہے ہیں, اور یہ جو ہے یہ پرسنالٹیز کے پیچھے لگ گئے. تو پرسنالٹیز کے پیچھے تو آپ کے پاس بھی 70,000 چیزیں آتی ہوں گی ہر روز, ان کے ڈاکومنٹس, اور ہمارے پاس تو پرسنل تو ہم تو NRO کی بات کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیں, یہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ میسنجر جو ہوتا ہے اس کو حکمران جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی میں میسنجر کو اگر مار دوں تو یہ سارا میسج غائب ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہاں میسنجر کی بات نہیں ہے, یہاں ایک میسنجر نہیں ہے. اگر ایک شاہین صاحبائی کو وہ کچھ کریں گے تو یہاں 10 اور پیدا ہو جائیں گے. ایک ڈاکٹر شاہد مسعود کو وہ بند کریں گے تو 10 اور پیدا ہو جائیں گے. یعنی اتنے بلاگ سائٹس ہیں, اتنی ویب سائٹس ہیں, ان کو کس کو یہ روکیں گے؟ یہ پرانے زمانے کی باتیں تھی یہ, اور دھمکیاں دینا, اور یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے اور کس کا ہے اور کیوں ہے. یہ اگر ایک چینل کو, ایک اخبار کو اگر یہ نہیں برداشت کر سکتے, جبکہ باقی سارے اخبار, باقی سارے چینل یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, تو پھر کیا کی ڈیموکریسی ہے؟ کس طرح کی ڈیموکریسی ہے اور کیا یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں یہ ڈیموکریسی؟ ایک چینل اگر ان کو, ایک جرنلسٹ اگر ان کو ہلا کے رکھ دے گا تو یہ کون سے یہ پاپولرلی الیکٹڈ لیڈر ہیں, کون سے یہ مضبوط سیاستدان ہیں, کہاں کی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں؟ یہ سب باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو شاہین صاحب, میں نے آج بات بہت ہی مختلف ذہن تھا کہ میں آج شو میں کروں گا, لیکن یہ سارا جو کچھ ہوا میں وہ بات ہی اس پہ پتہ نہیں میں لکھوں گا یا کوئی بات کہیں کر پاؤں گا دوبارہ. یہ جو انڈیمنٹی کا مسئلہ ہے, اس انڈیمنٹی جو صدارتی تحفظ کی بات ہو رہی ہے, اس پہ جو باہر کی عدالتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں, یعنی اسپین کے اور سوئٹزرلینڈ کے جو وکلا کچھ ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مقدمات ہیں جن میں آپ کے ہاں اعلیٰ ترین عہدے پہ فائز شخص کے زرداری ہیں, آپ کے پاکستان کے آئین کا کوئی 248 آرٹیکل ہو سکتا ہے جو بھی عدالتیں فیصلہ کریں, لیکن اگر مقدمات بحال ہو گئے تو ہماری جو عدالتیں ہیں, یعنی جو سوئٹزرلینڈ یا اسپین یا برطانیہ باہر, یہ چونکہ باہر منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور باہر وارنٹس نکلے ہیں اور باہر کی عدالتیں, وہ کہتے ہیں ہم باہر بیٹھ کے طلب بھی کر سکتے ہیں اور انٹرپول کے ذریعے وارنٹس بھی نکلوا سکتے ہیں. ہم آپ کے کانسٹیٹیوشن کو, مطلب ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوتا کسی انڈیمنٹی کا. یہ بات ان کی ٹیکنیکلی لیگلی بالکل ٹھیک ہوگی, کیونکہ پاکستان کا آئین تو پاکستان کے لیے ہے, یہ کوئی سوئٹزرلینڈ کے لیے تو نہیں ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ جو کیسز وہاں انہوں نے انویسٹیگیٹ کیے, جو انویسٹیگیشن, جو بینک اکاؤنٹس وہاں تھے جن پہ کہ ایڈمٹ کیا گیا کہ یہ یہاں پیسے موجود ہیں, جن کو فریز کیا گیا, جن کو بعد میں ڈی فریز کیا گیا, وہ سارے تو فیکٹس ہیں. ان کو کوئی
یہ فیکٹ اگر کوئی ڈینائی نہیں کرتا تو